ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اسماعیل کو لے کر عرب کے صحرا میں چلے جاؤ، کہ جہاں کوئی بھی کہیں بھی آبادی نہ ہو۔ اللہ کا پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر صفا و مروہ کے درمیان آ پہنچے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا وہاں اور نہ ہی کوئی پرندے۔ آپ اپنے ہمراہ تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رکھا اور واپس جانے لگے کہ اتنے میں بی بی ہاجرہ آپ کے دامن سے پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی ہاجرہ، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس صحرا میں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ بی بی ہاجرہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو حقیقتاً اللہ ہی ہماری نصرت کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، تیرے گھر کے پاس کہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی ہے، میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیری عبادت سرعام ہوتی رہے اور تیرا گھر روشن ہو جائے۔ پھر آپ نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کے لیے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی اور جو تھوڑا سا پانی آپ کے پاس تھا، آپ کے پاس موجود تھا، وہ اللہ کا نام لے کر پیتی رہتی۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی غذا آپ کے پاس نہ بچی تو پھر یوں آپ کا دودھ بھی خشک ہونے لگا اور پیاس سے آپ اور آپ کا بچہ تڑپنے لگا۔ تو آپ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی تھیں اور دور دور سے دیکھتی تھیں کہ کہیں آس پاس آبادی تو نہیں، تو کبھی صفا سے اتر کر بطن وادی میں پہنچتی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں، نہ پانی ہے اور نہ غذا، ہماری مدد فرمائے خدا۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بنجر زمین پر لٹائے رکھا تھا اور کبھی صفا کی طرف دوڑتی تھی تو کبھی مروہ کی طرف، اللہ پاک سے بار بار دعا مانگتی تھی۔ اسی طرح بی بی ہاجرہ نے 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان لگائے اور اللہ پر یقین رکھا کہ اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو مجھے اور میرے بچے کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اتنے میں آواز غیب آتی ہے کہ اے ہاجرہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر دی اور آنے والی نسلوں کے لیے تیرے اس امتحان کو یادگار رکھیں گے۔ دیکھ تیرا خدا تیرے بچے کی پیاس کس طرح بجھاتا ہے۔ بس جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تڑپ رہے تھے تو ان کے قدموں کے پاس اللہ کا امین فرشتہ جبرائیل امین آتا ہے اور اپنے پر زمین پر مارتا ہے۔ اللہ وہاں سے ایک چشمہ نمودار کرتا ہے۔ بی بی ہاجرہ پانی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ آپ اس چشمے کے چاروں طرف ایک بند باندھ دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت بی بی ہاجرہ اس پانی کو نہیں روکتی تو اللہ تعالیٰ وہ پانی پوری زمین پر پھیلاتا رہتا، اور پھر بی بی ہاجرہ نے خود وہ پانی پیتی رہی اور اپنے بچے کی بھی پیاس اسی پانی سے بجھائی۔ پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، یہاں اللہ کا ایک گھر ہے، گھبراؤ نہیں، عنقریب تیرا شوہر ابراہیم اور تیرا بیٹا اسماعیل بیت اللہ بنائیں گے، جو رہتی دنیا تک اللہ کی نشانی ٹھہرے گا۔ پھر آس پاس اللہ نے کھجور کے درخت اگائے۔ بی بی وہاں کے پھل کھاتی، پانی پیتی اور اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور غذا دیکھتے ہوئے مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں جرہم قبیلے کے لوگ مقام قبا کے راستے سے جب وہاں سے گزرتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ اتنے پرندے یہاں کیسے؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پانی ہو، لیکن ہم نے تو یہاں کبھی بھی پانی نہیں دیکھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آؤ جا کر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور وہ میٹھا پانی زمین سے ابل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ ان تمام لوگوں کو بتایا اور وہ سب کہنے لگے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس زمین پر برستا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں رہنے لگیں۔ اور یوں اجازت پا کر وہ قبیلہ اس بنجر زمین پر رہنے لگا
اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی وہاں رہنے اور بلانے لگا۔ پھر اسی طرح رفتہ رفتہ اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ابراہیم، جہاں تو نے اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کرو۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے، اور جو وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والی نسلوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ مصیبت میں کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح اس واقعے سے ہم سب کو یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہی رہنمائی اور ہدایت دینے والی ذات ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل وائس آف سیدہ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔